لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ کہتی ہے کہ میں ہر دن زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتی ہوں۔ ہر عبادت، ہر تسبیح کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جلدی سے اپنے شوہر سے ملا دے۔ شرک تو نہیں ہے، لیکن عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، شوہر بھی خود بخود راضی ہو جائے گا۔ تم اللہ کو راضی کرو، بندے کو کب تک راضی؟ جب وہ مر جائے گا پھر کیا کرو گی؟ پھر تسبیح پڑھ کے اس کو قبر سے لے آؤ گی؟ انسان یعنی محنت کرے تو ایک بندے کے لیے اتنی تسبیح پڑھ رہی ہے، تم خدا کو راضی کرو اللہ کی بندگی۔ کہتے ہیں ہم آپ کا درد سنتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ بھی آمین کہہ دیا کریں بس۔ اگر آپ دور بیٹھے سن رہے ہیں تو آمین کہہ دیا، وہی گویا کہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوط فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقوں سے مراد یہ ہے کہ یہودی، عیسائی، نصرانی، کافر فرقے نہ بنو، وہ فرقے ہیں۔ یہ جو شافعی، حنفی، مالکی یہ مذہب ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے عقل کرو۔ مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے، فرقے کا معنی جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ ہیں ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، انہوں نے ان پر آیتیں چسپاں کر دی، جو آیتیں کافروں کے لیے تھیں انہوں نے ائمہ پہ لگا دی، نعوذ باللہ۔ میرے شوہر کی نوکری ہو جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرے۔ میں آپ کے وظیفے پہ عمل کر رہی ہوں، سورۃ اخلاص والا 100 دفعہ، میرے بچوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، الحمدللہ، بل جاری رکھو۔ ایک میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھنا، پھر ایسا نہ ہو کہ فتوے لگا دو کہ مولوی صاحب نے کہا تھا۔ یہ مسئلہ نہیں۔ بعض علماء اولیاء اللہ کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو ذکر کرتے ہیں نا اللہ کے ہاں، اس کا بھی ایک حد ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس کا بھی ایک عدد ہے اللہ کے ہاں معین، جب اس عدد پہ ہم پہنچتے ہیں پھر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابھی ہم پہنچے نہیں ہوتے اور وظیفہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ساری کیا کرایا محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ لگے رہو، لگے رہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ ما دیم علیہ، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کرو۔ ایک رات تو 100 نفل پڑھ لو اور پھر 2 مہینے اٹھو ہی رات کو، اس سے بہتر ہے 2 رکعت پڑھا کرو لیکن روز پڑھا کرو۔ خطبے کے دوران کوئی سنت ادا نہیں کر سکتے۔ جب خطبہ ہو تو حکم ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، اب نہ نماز ہے نہ گفتگو ہے۔ بار بار تعوذ نہیں پڑھنا کا، جب سورج شروع کریں گے نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھنے سے روزانہ 50 منٹ فری ملتے ہیں۔ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، جتنا ان کو لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، یہ کافروں کی پالیسیاں ہیں، کافروں کا مال حلال ہے انشاءاللہ۔ جو غریب ہے اس کو بھی صدقہ دے سکتے ہو، ہیں غریب رکھتے ٹیلی فون ہیں، اب اس کا بھی علاج ہے دنیا میں۔ اس کو ایزی لوڈ کا بھی پتہ ہے، ہمیں بھی آج تک پتہ نہیں لگا۔ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے بخشش ہوتی ہے۔ 2 سال قبل میں نے 7 لاکھ روپے زمین کے لیے بھیجے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے وہ زمین خرید لیا، کاغذات میں اپنا نام ڈال کے مجھے بے دخل کر دیا۔ کوئی بات نہیں، قیامت میں دے گا، دنیا میں نہیں دے گا، چیز تو تمہاری ہے نا۔ اب اگر تمہارے پاس حق ہے، ثبوت ہے، ریکارڈ ہے بینک کا، تو آپ استقرار حق کر سکتی ہیں، ورنہ قیامت میں تو دے گا ہی دے گا۔ کس بات کی زکوٰۃ ہے؟
جو 7 لاکھ روپے ہیں آپ نے تو اس کو دے دیے، وہ تو کھا گیا، زکوٰۃ کس بات کی؟ عجیب آدمی ہو، اس نے تو زمین اپنے نام کرا لی، پیسے تمہارے کھا گیا، زکوٰۃ کس کی دو گے؟ ہمارے کچھ رشتے دار نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عیدین کی نماز میں گھر والوں کو کبھی کبھار رشتے داروں کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تعلق تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، اور تعلق نہیں رکھو گے تو ان کو ہدایت کون کرے گا؟ تعلق رکھو، ان کو ہدایت کرو، ان کو علماء کے کیسٹ سناؤ، درس سناؤ، تقریریں سناؤ، اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے دو۔ کہتے جی میں سال بھر سے بیمار ہوں، علاج میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے رپورٹ آئی ہے کہ تم پر جادو۔ کس کی رپورٹ آئی ہے؟ نہیں، تمہیں کہ ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ پڑھا کرو اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، اگر جادو ہے تو بھاگ جائے گا۔ میٹھی چیز کھانا سنت، کھانے سے پہلے سنت ہے کہ پہلے 2-3 دانے کھجور کے کھاؤ، چونکہ معدے کے اندر پھر کھانے کی اشتہا پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے تو خیر سویٹ ڈش جو ہے بعد میں بنائی ہے نا، حضور کی مخالفت کرنی ہے نا ہم نے ہر عمل میں۔ حضور نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، ہم کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ حضور نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے۔ حضور نے فرمایا چھری کانٹے سے نہ کھاؤ، ہم چھری کانٹے سے۔ ہم نے تو مخالفت کرنی ہے حضور کی ہر کام میں۔ ہاں، کلونجی کا 7 دانے کا تو ذکر نہیں، یہ ذکر ہے کہ حبۃ السودا جو ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ وہ تو علماء نے ایک طریقہ بتایا بھی 7 دانے ایسے بس چوس لیا کرو، ضروری 7 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، یعنی زیادہ بھی نہ ہوں، کیونکہ یہاں اس حدیث کے مطابق لوگوں نے کلونجی کے تیل نکالنے شروع کیے، پھر کیمیکل سے نکالے، لوگوں نے جناب پیا، گردے فیل ہو گئے لوگوں۔ بہرحال یامان واللہ کا نام ہے، پڑھا کریں انشاءاللہ، اس کے برکات و ثمرات ہیں۔ باقی بزرگوں سے جا کے وظیفے شریفے پوچھا کرو۔ میں تو ایک فقیر طالب العلم آدمی ہوں، اور بد عمل بھی ہوں، اور علم کا بھی ناقص ہوں، اس لیے وظیفے کسی بزرگوں سے پوچھا کرو، مجھے نہ تنگ کیا کرو۔ اللہ کے نبی اپنے روضے میں زندہ ہیں، ہمارے نزدیک تو سارے انبیاء زندہ ہیں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔